السلام علیکم۔ آج کے اس ولاگ میں سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا نواز شریف لندن چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بیلاروس میں شریف فیملی نے کیوں وزٹ کیا اور وزٹ وائرل کیوں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ لندن میں احتجاج ہوا اور پھر متوالوں کا استقبالیہ بھی ہوا۔ آج کے ولاگ میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، مگر سب سے پہلے ہم آپ کو نواز شریف کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں وہ بیلاروس کے صدر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جپیاں ڈالتے ہیں اور پھر خوشی سے چند کلمات کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مریم نواز نے اپنی بیٹی کا جو تعارف کرایا وہ کیوں وائرل ہوا، تو سب سے پہلے دیکھیے یہ ویڈیو۔ My dearest friend, I'm so happy to see you. Выглядишь гораздо лучше выглядишь. I'm so happy to come here Я again. так рад снова сюда приехать. You're such a great friend. С моему лучшему другу. Шабас. Как ты жив-здоров? Хорошо. У нас какие гости. Держит слово. Сказала, приеду. Приехал. You stick your words. You promised to come. You с ними сегодня приезжать. My brother. Мой брат. My younger Nice to son. meet you. Большая честь встретиться с And this is my daughter. президентом. My Это daughter. моя дочь. Похоже. My daughter. She looks very like. Добрый вечер. Какие люди. Какие люди. Молодец. Я очень рад быть вас. Это мои дети. How are you? I'm fine, thank you. Good to see you. And good to meet you. This is the first country that we are visiting together. Это первая страна, которую мы вдвоем посещаем вообще. Here I was very keen to come myself. Вот сюда я хотел приехать На сам. вас ты истинный друг. You are a true friend. تو یہ تھی وہ ویڈیو جس کے اندر نواز شریف صاحب بہت زیادہ خوشی کا اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ اور ان کا بھائی انہوں نے پہلی دفعہ کسی ملک کا اگر وزٹ کیا تو وہ بیلاروس کا وزٹ کیا، اور وہ یہاں پہ آنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ بھی تھے اور بہت زیادہ آج خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس سے پہلے بیلاروس کے جو صدر ہیں انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا، تو اس پاکستان کے وزٹ کے دوران انہوں نے نواز شریف کی خصوصی دعوت کے اوپر مری کا وزٹ کیا، اور جہاں پہ نواز شریف نے ان کو قیام و طعام کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو آج نواز شریف پہ ایک مرتبہ پھر جو بیلاروس گئے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں جو کہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رپورٹ کر رہے ہیں، بہت سارے یوٹیوبر رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ان کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے، چونکہ نواز شریف کے لیے لندن کے اندر بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، آئے روز احتجاج ہوتے جا رہا ہے۔ آج بھی جب وہ لندن میں پہنچے ہیں تو باہر جو ہے کارکنان جمع ہوئے تھے، اگرچہ اتنی زیادہ تعداد نہیں بھی تھی، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو ہمیشہ یہ ڈر، فکر اور خوف رہتا ہے کہ مارکیٹ میں نکلیں گے، پارک میں نکلیں گے، یا کسی بھی جگہ کے اوپر اگر پبلک پلیس کے اوپر نکلیں گے تو وہاں پہ لوگ ان کا پیچھا کریں گے، احتجاج کریں گے۔ اس حوالے سے بعض ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف بہرحال یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اگر پاکستان کے اندر چونکہ رجیم چینج ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار چینج ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کا نیکسٹ جو ملک ہوگا وہ کون سا ہوگا جہاں پہ انہوں نے رہائش رکھنی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا کنٹری کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں پہ پاکستانی زیادہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بیلاروس چونکہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور وہاں پہ کسی کو پروٹیسٹ کرنے کی یا احتجاج کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پہ نواز شریف کا بہت ساری چیزوں کے اندر، بہت سارے معاملات کے اندر گورنمنٹ سپورٹ بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چونکہ آزاد کنٹری ہے، یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا ہر آدمی کا، ہر شہری کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، چونکہ یہ بہت ہی ایکسپینسو قسم کا ایریا ہے اور بہت ہی ہائی رینج قسم کا ایریا ہے، اس کے باوجود اگر اس ملک کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ باہر اگر شور شرابہ کرتا ہے تو لوگ جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ جس کی وجہ سے یہ احتجاج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شور شرابہ ہو رہا ہے، یا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، وہ اس کے اگینسٹ شکایت کرتے ہیں، اور لہذا کونسل کے اندر یا جو اتھارٹی ہوتی ہے وہاں پہ جواب بھی جا کے اسی مکین کو دینا پڑتا ہے، اسی رہائشی کو دینا پڑتا ہے کہ آپ بتائیں جی کہ آپ کی وجہ سے یہ شور شرابہ، یہ جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک ڈسٹربنس ہے، یہ کیوں پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اس سارے تناظر کے اندر اگر دیکھا جائے تو نواز شریف جو ہیں وہ بہت زیادہ اس معاملے کو سیریس لے کے یہ سوچ رہے ہیں بہرحال کہ وہ یہاں سے
اپنا بوریا بستر گول کریں اور لندن چھوڑ کے کسی ایسے کنٹری کا انتخاب کریں جہاں پہ جا کے وہ پرسکون رہ سکیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی نواز شریف نے جو آئندہ آنے والا جو سال ہے وہ اس کے لیے وہ انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی سرمایہ کاری اور باقی دیگر چیزیں جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ یہاں سے برطانیہ سے، سعودی عرب سے، باقی جگہوں سے نکال کے وہ بیلاروس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بیلاروس چونکہ ایک یورپین کنٹری ہے اور اس میں وہ یورپ کے اندر بھی ایزیلی آزادانہ طور پر آ جا سکتے ہیں، اپنے بزنس اور معاملات بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ایک ان کے لیے سیف کنٹری بھی ہوگا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے نواز شریف کو اب یہ خدشہ ہے کہ آنے والے سال کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر اپنا اثر سوخ اگر اس کے اندر جس طرح سے ادا کر رہی ہے تو آنے والے سال ان کے لیے سازگار ثابت نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات جو یہاں پہ کرتے ہیں کہ مریم نواز کی جو بیٹی ہے وہ بھی اس دورے میں ان کے ساتھ تھی، تو مریم نواز نے اپنی بیٹی کا جو تعارف کرایا تو اس نے دس از مائی ڈاٹر کہہ دیا۔ حالانکہ مریم نواز کی جو وجہ شہرت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے لٹریچر میں ماسٹر کر رکھا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اور وہ ایک انگلش لٹریچر پڑھی لکھی خاتون ہیں، اور اس کے باوجود لوگ ان کو جو ہے تنقید بنا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شی از مائی ڈاٹر کی جگہ انہوں نے دس از مائی ڈاٹر کہا ہے۔ دس چونکہ بے جان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو بہرحال اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے پھر بہت ساری میمز وغیرہ بن جاتی ہیں، بہت ساری جو سوشل میڈیا کا پاکستان کا ایک اپنا ٹرینڈ چل جاتا ہے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں وہ ویڈیو بھی آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ سم اپ کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کے حکمرانوں کے حالات جو ہیں وہ اللہ کرے کہ تبدیل ہوں، آپس میں کوئی شیر و شکر ہوں، اور پاکستان کے لیے سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، اور صرف اپنے ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی رہائش اور اپنے ذاتی کاروبار کے لیے نہ سوچیں۔ آج کے ولاگ سے دیجیے مجھے اجازت، پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ راجہ ندیم ولاگ، یونائٹڈ کنگڈم۔